بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی خاص رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ سورۃ کوثر مکی سورت ہے، 1 رکوع ہے اور 3 آیات ہیں۔ اس سورت کا دوسرا نام سورۃ النحر بھی ہے۔ اس کے شان نزول میں ایک روایت آتی ہے، دلائل نبوہ میں ہے کہ جس شخص کی اولاد یعنی بیٹا فوت ہو جائے تو عرب میں لوگ اسے ابتر کہتے ہیں۔ ابتر کا مطلب ہے جڑ ختم ہو جانا، یعنی نسل ختم ہو جانا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے قاسم یا ابراہیم کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تو کفار مکہ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہہ کر پکارنا شروع کر دیا اور طعنہ دینے لگے، نعوذ باللہ، اور کہنے لگے اس کا تو کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اور خاص طور پر عاص بن وائل کا ذکر آتا ہے کہ اس کے سامنے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا تو کہتا اس کی بات چھوڑو، وہ تو ابتر ہے، تو جب اس کا انتقال ہو جائے گا تو نعوذ باللہ اس کا تو کوئی نام لینے والا ہی نہیں ہوگا، اس کی تو نسل ختم ہو گئی۔ تو مکہ میں لوگ کیونکہ بیٹوں کو شان والی چیز سمجھتے تھے اور بیٹوں کو بیٹیوں پر فضیلت دیتے تھے، فوقیت دیتے تھے، اور یہی سمجھتے تھے کہ بیٹے ہی نسل آگے بڑھاتے ہیں، اس لیے بیٹوں کو بہت زیادہ شان والی اور عزت والی چیز سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سورت نازل فرمائی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر کا لفظ کثرت سے نکلا ہے۔ اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی تو اس کا خیر کثیر سے کیا گیا ہے کہ بہت کثرت سے ملنے والی بھلائی، اور خیر کثیر میں بہت زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس سے مراد وہ نہر بھی ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں ملے گی۔ اس سے مراد حوض بھی ہے جس سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنتیوں کو پانی پلائیں گے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ اس خیر کثیر کے بہت زیادہ معنی نکلتے ہیں۔ اب اس میں قرآن پاک کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ بہت بڑا خیر کثیر ہے کیونکہ قرآن پاک جو ہے وہ حکمت اور دانائی ہے نا، تو جس کو اللہ نے حکمت اور دانائی دے دی تو اس کو خیر کثیر دے دیا، تو ہم نے آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیا، یعنی انسان کی انسانیت کے لیے درہ امتیاز جو ہے نا وہ عطا کر دیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور راحت کیجئے، یعنی اونٹ قربان کیجئے۔ یہاں عید کا نقشہ بھی آیا ہے کہ پہلے ہم دوگانہ نماز پڑھتے ہیں اور پھر قربانی کرتے ہیں۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہی ہوگا جس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تو رہتی دنیا تک رہے گا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہوگا نام تو اسی کا لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو سورۃ کوثر کا وظیفہ بھی بہت زیادہ پاورفل ہے۔ تو مغرب کے بعد 21 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی پڑھ کر اگر ہم 21 مرتبہ روزانہ مغرب کے بعد پڑھیں سورۃ کوثر تو یہ رزق میں برکت ہی برکت آ جائے گی۔ اگر زندگی میں زیادہ مسائل ہیں تو ہر نماز کے بعد جو ہے وہ سورۃ کوثر کا 21 مرتبہ والا وظیفہ جو ہے وہ کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خاص رحمت کرے گا، اللہ تعالیٰ مسائل زندگی سے ختم کرے گا۔ اور سورۃ کوثر کا وظیفہ جو ہے وہ دن میں ویسے بھی کثرت کے ساتھ سورۃ کوثر کو پڑھنا چاہیے۔ یہ ہماری رزق میں، ہماری زندگی میں برکت ڈالتی ہے۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو وہ سورۃ کوثر کا وظیفہ کرے۔ در حقیقت کوثر کا مطلب خیر کثیر ہے۔ تو خیر کثیر میں وہ حوض بھی آتا ہے جس سے ہمارے پیارے نبی جنتیوں کو پانی پلائیں گے۔ تو امت کے لوگ قیامت کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے حوض کے قریب، تو ان کے برتنوں کی تعداد آسمان کے تاروں جتنی ہوگی، اور اس سے کچھ لوگوں کو ہٹا لیا جائے گا جنہوں نے دین میں نئی چیزیں ایڈ کی، بدعت کی، اور باقی لوگوں کو جو لے آئیں گے حوض کے پاس ان کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائیں گے۔ تو جس شخص نے اپنے رزق میں اضافہ کرنا ہے وہ سورۃ کوثر کا ذکر کثرت سے دن میں کیا کرے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔